بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے میرے دوست، دیرینہ دوست، بڑے بھائی محمد توفیق ان کا نام ہے. اور جو لوگ سپورٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ نام کوئی نیا نام نہیں ہے، وہ شناسہ ہیں. محمد توفیق کا ایک بڑا طویل کریئر ہے. وہ ریٹائر ہوئے ہیں ڈی جی بطور جو ہماری جو پی او ایف واہ میں جو ہماری آن، ہماری شان، وہ انڈسٹری ہے وہاں سے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے ان سپورٹس جرنلسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے جو کہ سینئر ترین ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی کمنٹری ہو جو انہوں نے نہ کی ہو پاکستان ٹیلی ویژن پہ اور دیگر چینل پہ. میں مختصر سا ان کا تعارف کرا دیتا ہوں کہ وہ بیسیکلی ان کا تعلق ہری پور سے ہے، رہائش ان کی ایبٹ آباد واہ میں ہے، اور 16 سفر نامے وہ لکھ چکے ہیں. اور میرے لیے ان کا سب سے پسندیدہ سفر نامہ جو ہے ستارے سفر کے دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسی سپورٹ ہو جس کی انہوں نے کامنٹری نہ کی ہو. دنیا کے بیشتر ممالک کی سیر انہوں نے کی ہے. میں مختصراً زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، میں صرف چشمے لگانے پڑیں گے کیونکہ ان کا سی وی تو نہیں کہتے، پروفائل اتنا بڑا ہے کہ ان کے سامنے اس خاکسار کا قد چھوٹا دکھائی دیتا ہے. لیکن محمد توفیق جناب امریکہ، فرانس، برطانیہ، ہالینڈ، بیلجیم، اسپین، اٹلی، چیکوسلوواکیہ، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، ناروے، جرمنی، سویڈن، سلوواکیہ، ایتھوپیا، سنگاپور، جاپان، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، روس، ازبکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، شام، بنگلہ دیش، ایران، بھارت، یہاں کا وہ وزٹ کر چکے ہیں، دورہ کر چکے ہیں. تصانیف ان کی کتابوں میں بہت سی کتابیں ہیں، اب سب کے نام لینے میں وہ پھر وقت گزر جائے گا. کالم نویسی جناب نوائے وقت میں 3000 سے زائد کالم ان کے محمد توفیق کے کالم چھپ چکے ہیں. اس کے علاوہ اردو ڈائجسٹ، روزنامہ ہلال، روزنامہ ایکسپریس، کھیل کے میدان میں پاکستان کی نمائندگی، کوئی ہی شاید ایسا کھیل ہو جس میں محمد توفیق نے پاکستان کی نمائندگی نہ کی ہوئی ہو. اور میرے محترم بڑے بھائی، دوست، اور کمنٹری، جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کمنٹری میں کوئی ہی شاید کبڈی سے لے کر کرکٹ، ہاکی، والی بال، فٹ بال، انٹرنیشنل ایونٹس پہ انہوں نے کمنٹری کر رکھی ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان میں شاید یہ واحد ایسے کمنٹیٹر ہیں جنہوں نے تمام پاکستان میں کھیلی جانے والی اور دیکھی جانے والی سپورٹس میں انہوں نے کمنٹری کر رکھی ہے. تو جناب زیادہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کلے لگوانا، وہ والی بات نہیں ہے. بات کرتے ہیں محمد توفیق سے جو میرے بھائی بھی ہیں. اب پتہ نہیں میں ان کو اپنی گفتگو میں بھائی کہہ کے بلاؤں گا، صاحب کہہ کے بلاؤں گا، لیکن یہ گفتگو ہوگی ایز اٹ از، آپ کے سامنے ان کٹ، ان سینسرڈ آپ کے سامنے جائے گی. امید ہے آپ لوگ اپنے کامنٹ سے آگاہ ضرور کریں گے. یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. جی محمد توفیق سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کے حالات زندگی. یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں
تھوڑی دیر پہلے جب ان سے گفتگو ہوگی پھر اس کے بعد لائیو سیشن اس کو ریکارڈ کریں گے، اس کے بعد اس کو آن ایئر کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ ابرار رشید فار ہیونگ می آن یور پروگرام۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اٹ از آنر اینڈ پلیجر ٹو ایکسچینج مائی ویوز ود یو۔ ایز فار ایز میری زندگی کے ابتدائی جو تعارف ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہتا چلوں کہ 1960 میں میری پیدائش ہوئی ہری پور ہزارہ میں، شیرا والا گیٹ میں، اور میرے دادا جو تھے وہ حکیم عبدالسلام، وہ بہت بڑے حکیم بھی تھے اور پولیٹیکل فگر بھی تھے، اور میرے والد جو تھے ہی واز اے سولجر، وہ میجر تھے آرمی میں، اور پھر ظاہر ہے ایبٹ آباد میں وہ پی ایم اے میں تھے۔ اس حوالے سے جو میری ابتدائی تعلیم و تربیت ہوئی وہ ایبٹ آباد میں، اور میرے تعلیمی اداروں میں جونیئر برن ہال، سینئر برن ہال، ایف جی اسکول ایبٹ آباد، اور پھر فائنلی پوسٹ گریجویٹ کالج ایبٹ آباد، جہاں سے میں نے بی اے اور ایم اے اکنامکس کیا۔ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، سنس یو آر اے chummy and close friend, I was never a good student, but I was a good sportsman. خاص طور پر بیڈمنٹن میں قومی سطح پہ کھیلا، پاکستان کی چائنا میں نے نمائندگی بھی کی۔ اس کے علاوہ میں ہاکی بھی کھیلتا تھا، کریزی اور پیپلز ہاکی کلب میں مجھے گول کیپر کے طور پہ کھلایا جاتا تھا۔ باسکٹ بال بھی کاظم عباس کے ساتھ کھیلتے تھے، کرکٹ بھی کھیلتے تھے، مگر بیسکلی میں بیڈمنٹن کھیلتا تھا، اور بیڈمنٹن پھر بعد میں میرا ایک پیشن بنا، اور میں قومی سطح پہ کئی سال تک کھیلتا رہا۔ صوبہ سرحد کا چیمپئن بنا، پاکستان کی قومی ٹیم میں آیا، اور پھر مجھے طارق ودود، جاوید اقبال، حسن شہید جیسے کھلاڑیوں کے ساتھ کیمپ اٹینڈ کرنے اور کھیلنے کا موقع ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سنس مائی فادر واز اے سولجر، تو سولجر کا تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹرانسفر جو ہے وہ 1.5-2 سال بعد ہو جاتی ہے۔ تو اپنے ابو کے ساتھ بچپن کی جو خوبصورت یادیں ہیں وہ ایبٹ آباد کے علاوہ راولپنڈی، لاہور، کراچی، کوئٹہ، اور اگر بیرون ملک کی بات کریں تو پھر اس وقت کا مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ اور راجشاہی اور کومیلا، اور پھر بعد میں چل کر مائی فادر بیکیم ڈپلومیٹ، انہوں نے آرمی کو ترک کیا اور فورن سروس میں چلے گئے، تو اس کے بعد ہمیں کھٹمنڈو نیپال میں بھی 1 سال بسر کرنے کا موقع ملا۔ تو بچپن سے ہی میرے اندر جو ہے وہ کھیل کا اور صحت کا جو شوق تھا وہ ان بلٹ تھا، اور پھر نیچرلی وہ جو کہتے ہیں کہ اف یور پیشن از آلسو یور پروفیشن یو آر ویری لکی پرسن۔ تو آئی واز لکی ان دا سینس کہ پھر جو میں نے جب 1984 میں پاکستان آرڈننس فیکٹریز واہ میں ایز اسسٹنٹ مینیجر ایڈمنسٹریشن جوائن کیا، تو مائی جو سینئرز تھے، نوئنگ مائی اسپورٹنگ بیک گراؤنڈ، دے پٹ می ایز دا سیکرٹری جنرل آف پی ایف اسپورٹس بورڈ ڈائریکٹریٹ، اور پھر اس حوالے سے مجھے بہت سے بین الاقوامی اسفار کرنے کا موقع ملا، اور پاکستان کو بے شمار جگہ ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا، اور میرا پہلا غیر ملکی سفر جو تھا وہ 1987 میں کلکتہ بھارت میں سیف گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کا تھا، جب جنرل طلعت مسعود ہمارے پاکستانی کانٹینجنٹ کے چیف ڈی مشن تھے، اور میں بطور آبزرور اس میں شامل تھا۔ تو مجھے دہلی میں اور کلکتہ میں 22 دن گزارنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد بھی مجھے 2 دفعہ پاکستان کی اسکواش ٹیم کے مینیجر کے طور پر اور پاکستان ٹینس ٹیم کے مینیجر کے طور پر بھارت میں پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملا۔ تو سو اٹ واز لائک اے ڈریم کم ٹرو۔ تو دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ، بٹ آئی ہیڈ اے ویری ویری پروفاؤنڈ میموریز آف ایبٹ آباد۔ میرے سارے دوست آپ جیسے چمی جو ہیں، طارق محمود جو ڈائریکٹر سپورٹس ہیں، سردار عارف، کاظم عباس، ارشد ملک، خالد قذافی، یہ تمام دوست ایبٹ آباد کے ہیں، جن میں ہم گردوارہ گلی میں آپ کو یاد ہوگا پونا کیفی ہوا کرتی تھی، اس میں بیٹھ کر ہم چائے بھی پیتے تھے۔ اس وقت 1 روپے کی پیالی چائے کی تھی، اور
وہاں پر ایک قسم کا سمجھیں کہ ایک منڈلی جمتی تھی شام کو، جس میں مختلف سپورٹس کے جو لوگ تھے، جن میں لالا اورنگزیب تھے ہاکی کے، اور صدیق شاہ بخاری صاحب تھے باسکٹ بال کے، ماسٹر امین تھے، اور سارے لوگ جمع ہوتے تھے. تو یہ سپورٹس فیملی ہوتی تھی جس میں ہم اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بات کرتے تھے، اور مختلف ٹورنامنٹس میں پارٹیسپیشن اور ٹورنامنٹس کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے اس میں گپ شپ ہوتی تھی. تو یہ بڑی خوبصورت اور حسین یادیں ہیں. اور پھر کون بھول سکتا ہے مونا لیزا، جو ہمارا، جس میں ہم مونٹی کارلو کھایا کرتے تھے، لیڈی گارڈن میں گھوما کرتے تھے، اور سردیوں میں 4-4 5-5 فٹ کی برف کی چادر جب ایبٹ آباد اوڑھ لیا کرتا تھا. یہ تمام ذائقے جو ہیں میرے حافظے میں محفوظ. جی ابرار، سندھ صاحب نے ایبٹ آباد کی پرانی یادوں کے متعلق پوچھا ہے، تو مجھے چارلس ڈکنس کا ایک کوٹیشن یاد آ رہی ہے. اس نے کہا تھا کہ میں نے بچپن میں جو بال آسمان کی جانب اچھالی تھی وہ آج تک واپس نہیں آئی. تو یہ ایک دکھتی رنگ ہے. بڑے گولڈن ڈیز بچپن کے ہوتے ہیں، سنہری یادیں ہوتی ہیں. تو مجھے جو ایبٹ آباد یاد ہے وہ اگر میں اس کے بارے میں یہ کہوں کہ اس وقت ایبٹ آباد خوبصورت اور گمنام ہوا کرتا تھا. آج کل ایبٹ آباد مشہور اور پامال ہے. اس وقت کا ایبٹ آباد ایسا تھا کہ جس میں سردی بڑی جوبن پہ ہوا کرتی تھی، برف کی چادر یہ شہر اوڑا کرتا تھا. شملہ پہاڑی اور سربن کے مابین ایک پیالے کی صورت میں یہ شہر تھا، اور یہ اپنی ایجوکیشنل ایکسیلنس کے لیے پہچانا جاتا تھا. اس میں برن ہال اور ریلوے پبلک اسکول اور پھر PMA جیسے بڑے بڑے ادارے تھے، اور پورے پاکستان کے جو عمرا تھے وہ فخر محسوس کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو ان اداروں میں داخل کروا کر. تو اس زمانے کی جو بات مجھے یاد آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاموش سا شہر تھا، پرسکون شہر تھا، اور کھیلوں کا بہت ذوق و شوق تھا. ہزارہ ہاکی کے مقابلے ہوا کرتے تھے. پھر وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ گردوارہ گلی میں پونا کیفی ہوا کرتی تھی، وہاں ہم چائے، اور اگر بہت کسی دن جیب گرم ہو تو پھر باہر سے چھولے منگوایا کرتے تھے. اور مسرت جاوید مجھے یاد آتے ہیں، طارق جاوید صاحب، پھر راشد جاوید صاحب، اور پھر یہ جو دوست میں نے بتایا ارشد ملک، طارق، سردار عارف، اور دوستوں کی ایک منڈلی ہوتی تھی. پھر میرے جو دو بہت پیارے دوست تھے، ندیم صدیقی FG اسکول میں، اور ڈاکٹر اسد اللہ بنگش جو آج کل آسٹریلیا میں ہیں. تو ان کے ساتھ ہم، آپ کو اگر یاد ہو، ایک تاج ہوٹل ہوا کرتا تھا جس پر ہم جناب چائے پیتے تھے. اور اس وقت گانا سننے کے لیے آپ کو چائے پینا ضروری ہوتا تھا. پھر آپ اپنی فرمائش جو ہے وہ لکھ کے دیا کرتے تھے، اور پھر اپنی باری آنے پر وہ کالا توا جو تھا اس کی شکل کا جو ریکارڈ ہے وہ بچا کرتا تھا. پھر اگر کوئی بہت بڑی دعوت ہو تو پھر ہم تاج محل سنیما کے سامنے کالا خان جو تکوں والا تھا اس کے پاس جاتے تھے، اور وہ ہمیں تکے اور اس کے علاوہ چامپیں اور سیخ کباب وہاں کے بڑے مشہور تھے. پھر آفتاب سویٹ کے گلاب جامن ہم کھایا کرتے تھے. کٹرے کے چپل کباب مجھے یاد ہیں. پھر ورائٹی بک سٹال ہوا کرتا تھا جس میں ہم جو ہیں وہ نت نئے ناول، مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے آل ٹائم گریٹ فیورٹ ظہیر عباس کا ایک پوسٹر وہاں سے خریدا تھا 120 روپے کا. تو وہ میرے سرہانے کئی سال تک جو ہے وہ رہا. اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا ابرار کہ جب اسی ظہیر عباس کے ساتھ مجھے 3 ٹیسٹ کرکٹس کی کمنٹری کرنے کا موقع ملا. تو بہت خوبصورت یادیں. اور پھر ایبٹ آباد میں گورنمنٹ کالج کو کون بھول سکتا ہے. میں نے FA BA MA وہاں سے کیا، 2 سال وہاں کے ہاسٹل میں بھی رہا. تو یہ تمام منڈلی جو تھی وہاں جمع کرتی تھی. وہاں پھر میں بیڈمنٹن روزانہ کھیلنے جایا کرتا تھا اس کے ہال میں. اور پھر میرے جو اس بیڈمنٹن کے استاد اور میرے موسن تھے جناب ارشاد الرحمان صاحب جو FG اسکول کے پرنسپل تھے، اور طارق جاوید صاحب جو اس زمانے میں ایبٹ آباد میں DFC ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہوا کرتے تھے. تو ان کی زیر سایہ میں نے بیڈمنٹن کھیلی اور اس میں ایکسل بھی کیا. اور بہت خوبصورت یادیں ہیں.
क्रिकेट के लिए हम मानसरा जाया करते थे टूर्नामेंट खेलने में। आपको नाम तो याद होगा, सैयद कासिम शाह उस वक्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे। उस ज़माने में उन्होंने एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच हुआ था, तो 10,000 रुपये का इनाम मेरे लिए मुझे दिया था। फौरी तौर पे तो नहीं दिया, उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद आपको मिल जाएगा, और कुछ दिनों बाद जब नहीं मिला तो फिर हम एबटाबाद गवर्नमेंट कॉलेज के 20-25 स्टूडेंट बस की छत पर वहाँ गए, बैठकर मानसरा गए, और उनके दफ्तर के बाद हमने एक तरह का धरना दिया, तो तब जाकर हमें वो 10,000 रुपये मिले थे। और फिर उस 10,000 में से 2,000 की तो मैंने सारी टीम को जो मेरे साथ गए थे नारा लगाने, जैसे आप जानते हैं हमारी सियासत में वो कहते हैं जी बिरयानी के बगैर कारकुन नहीं जाते, तो इन कारकुनों को मैंने 2,000 के चप्पल कबाब, शमस कबाबी जो उस ज़माने में मानसरा का बड़ा मशहूर कबाबी था, वहाँ से खिलाए थे। उसके अलावा आपको याद होगा कि एबटाबाद एक बहुत इस लिहाज से कि कुछ गाड़ियां हुआ करती थी, स्याह रंग की शेवरलेट हुआ करती थी, जो जेंटलमैन कैडेट्स को पीएमए से लेकर एबटाबाद शहर में आती थी, और 3-4 महज रेस्टोरेंट थे जो आउट ऑफ बाउंड थे, जिनमें मुझे याद पड़ता है कागान रेस्टोरेंट था, स्प्रिंग फील्ड था। तो ये बहुत खूबसूरत यादें हैं। और सर शाम जो है एबटाबाद जो है वो सन्नाटे में डूब जाया करता था, और कोयला जलाते थे, कोयले की स्टोव जलाया करते थे हम कमरों को गर्म रखने के लिए। और पूरे वो जो एबटाबाद के ऊपर जो आसमान है वो एक बादल आ जाते थे उस पर, उस कोयले से, और लोग जो थे बहुत खुशबाश थे वहाँ। उस वक्त ज़िंदगी की आसाइशें कम थी, मगर ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत थी। और फिर स्टूडेंट होने के नाते बहुत ही हम इंजॉय करते थे। और जो एबटाबाद का जो सदर बाज़ार है, ये आप यूँ समझिए कि इसका तवाफ़ करना जो है वो हमारे लिए लाजमी था कई मरतबा। और मैंने जैसे कहा कि स्टूडेंट तो मैं बहुत अच्छा था नहीं, तो FA BA जो है वो मैंने इसलिए मैं कर पाया कि बर्न हॉल में मेरे बड़े अच्छे टीचर रहे। FG स्कूल में, बर्न हॉल में मज़र सलाम साहब हमें उर्दू पढ़ाते थे। FG स्कूल में शाहजहां साहब हमें उर्दू पढ़ाते थे। फिर मिसेस हाशमी थी बर्न हॉल में, जो बड़े ज़ोर से चूंटी काटा करती थी।